السلام علیکم ناظرین، ایس کیو لائیو کے ساتھ میں ہوں آصف قریشی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا ہے، احتجاج ہے، جو ان کا لاک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں جو کہ قابل افسوس ہیں، جن کا جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ جو مثبت طریقے سے اور سنجیدہ مذاکرات کرتے، لیکن بدقسمتی سے شاید ایک طرف سے یا دوسری طرف سے کوئی بات ایسی نہیں بن سکی، جس کی وجہ سے یہ جو مذاکرات تھے یہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچے، جس کی وجہ سے نوبت جو ہے وہ لاک ڈاؤن تک پہنچی، مظاہروں تک پہنچی، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر 8-9 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں، جن میں 3 پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں، اور باقی جو ہے وہ سول جو بندے ہیں وہ شامل تھے جو احتجاج کر رہے تھے، وہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ آج میرے ساتھ بڑی اہم سیاسی شخصیت، معروف تجزیہ نگار جناب ریاض بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حسب سابق ہم نے اس دن بھی جب ہمارا پروگرام شروع کیا تھا تو اس دن مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن اس دن کے مذاکرات اور آج کے مذاکرات میں ایک فرق یہ ہے کہ اس دن صرف آزاد کشمیر میں 2 شخصیات پاکستان سے تشریف لائی تھی۔ آج ماشاءاللہ پورا ہیلی کاپٹر آیا ہوا ہے، جس میں رانا ثناء اللہ، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قاہرہ، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ سمیت سردار یوسف، وزیر اعظم آزاد کشمیر بذات خود بھی جو ہے وہ آج مذاکرات میں شامل ہیں، اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ایک راؤنڈ میرے خیال میں مکمل ہو گیا۔ میں ابھی میڈیا پر ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ قمر زمان قاہرہ اور جو احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بے شمار ہم معاملات تک جو ہیں وہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ریاض بٹ صاحب، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی تو اس وقت اس دن بھی مذاکرات تھے، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور آج ہم پھر دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کامیاب ہوں۔ لیکن یہ سارے معاملے سے پہلے جو ہم جن کے بھی جو چاہے وہ پولیس والے تھے یا سول جو شہید ہوئے ہیں، ان کے والدین سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ ان کے غم میں ہم سب لوگ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ ایک ایسا ثانیہ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہو گیا۔ جی بٹ صاحب۔ جی شکر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف قریشی صاحب شکریہ، آپ نے ایک بڑے اچھے موقع پر ایک بات اس کے لیے پروگرام کیا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ میں خود بھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے برطانیہ کے اندر جو 9-10 شادی ہوئی ان پہ پوری سفر ماتم بچھی ہوئی ہے۔ جس سے بھی بات کرے نا وہ اسی بات کا کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی، خون کا بہنا جو ہے یہ ہمارے لیے یعنی مصیبتیں اور جو سارے کام کو خراب کر رہا ہے۔ جی جی، تو جس طرح آپ نے کہا ہم بھی ان کے لواحقین سے، ان کے ماں باپ سے، ان کے بہن بھائیوں سے، دیگر اہل خانہ سے ترجیح کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں کے معاملات کو ٹھیک رکھے۔ آمین آمین۔ بلا شبہ جس طرح اسلام میں بھی ایک جان کا جانا پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، تو 9-10 جانوں کا جزیہ جو ہے جس میں نوجوان ہیں، پھر پولیس والے الگا بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، تو یہ ساری بات جو ہے بڑی دلخراش بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے ترجیح بھی کرنا ہے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو درست رکھے۔ آمین۔ جو بات آپ نے کی کہ اس دن پروگرام کر رہے تھے، پھر ہوا یہ کہ چونکہ میٹنگ تھی، پھر ہمارا پروگرام بھی اختتام کو پہنچا، تو بات جو پوری مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اب چلو ضرورت آ رہا ہے، دیکھیں اس کے 3-4 دن ہو گئے ہیں، تو اس میں جو حالات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بلا شبہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ جو معاملات ہیں کشمیریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی جو جنگ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سرپرو کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اگر اجازت ہو تو میں پاکستان کی حکومت کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے علاوہ کسی بھی لیڈر کو جو ہے وہاں نہیں بٹھایا، اور وہ بڑی ٹیم آئی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ان سے ہوگی اس میں زیادہ وزن ہوگا، اور جو حقوق ہیں ہمارے انشاءاللہ یہ عوامی کمیٹی کے تھرو ہمیں مل جائیں گے۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کور کمیٹی ہے ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی یعنی اس پہ آپ نے بڑے بٹ صاحب جو میری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ آج کی جو کمیٹی ہے اس کو جو ہے وہ
वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त उनसे रابطے में भी हैं, और उन्होंने इनको फुल इख्तियार भी दिया है कि आज आपने इन मामलात को जो है वो समेटना है, मामलात को हल करना है, ताकि ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बुरानी कैफियत है, पूरा आज़ाद कश्मीर बंद है, टेलीफोन बंद है, रास्ते बंद हैं, ये ताकि ख़त्म हो सके, लोगों में एक हिजानी कैफियत जो है उसका ख़ात्मा हो सके। ये मेरी इतलात हैं कि आज इनके पास काफ़ी जो है, और मेरे ख्याल में जो अभी मैं देख रहा था कि जो शौकत मीर साहब हैं वो भी अपने एक वफद के साथ, जो बाकी अपने उनके दोस्त हैं वो दीरकोट में हैं, उनकी जो मीटिंग है वो दीरकोट में हो रही है, और इनसे मुज़ाकरात के बाद वो वहाँ गए हुए हैं अपने। ज़ाहिर है उन्होंने भी जो अपनी मशावरत अपनी जो कोर कमेटी है उनसे करनी है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, उनको भी उन्होंने एतमाद में लेना है, लेकिन वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद अब वो दीरकोट में गए हुए हैं। जी देखिए, मुझे चूंकि मैं मसरूफ था, एक और दो मीटिंग से मैं गया हुआ था, मुझे पता नहीं है, और अभी मैं ज़ाहिर है आपने जो बात की उसमें बात में वजन है। अगर शौकत मीर साहब जो है ना वो गए दीरकोट, वहाँ अपने दोस्तों से बात करेंगे, और मैं समझता हूँ कि मशावरत जो है ना इसमें सब लोगों को ऑन बोर्ड करना चाहिए। उनके जो कोर कमेटी है, ज़ाहिर है सारे लोग तो मीटिंग में नहीं जा सकते, जी बिल्कुल, टेबल पर नहीं बैठ सकते, तो उनको चाहिए कि वो सब लोगों को एतमाद में दें। तो आप चूँकि मुज़ाकरात क्योंकि डायरेक्ट जो है पाकिस्तान से हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह मामला जो है यकसू हो जाएंगे, और जो एक्शन कमेटी का जो ये जो हड़ताल की बेकार है उसको काला कर देंगे। मैं एक बात यहाँ कह दूँ, शायद ज़्यादा कोई बात ना हो जाए, मैं चाहता कि जब 29 तारीख को उन्होंने एक कामयाब जो है लॉकडाउन किया पूरे मुल्क के अंदर, उसके बाद काला कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि यहाँ भी फार राइट्स वाले जब किया था प्रोग्राम प्रोटेस्ट किया था, तो उसके बाद वो लोग चले गए। एक बात होती है कि आपने अपना मौक़िफ़ हुकूमत के सामने रखना होता है, और मैं समझता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी जो अपना मौक़िफ़ बड़े अच्छे तरीके से न सिर्फ आज़ाद कश्मीर को बल्कि उनको तो रुला दिया उसने, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान से जो बातचीत हो रही है, मैं समझता हूँ ये उनकी कामयाबी है। जी बिल्कुल, ये उनकी वाकई बहुत अच्छी कामयाबी है, और चूँकि अब मुज़ाकरात डायरेक्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके दरमियान हो रहे हैं। भट्ट साहब, असल में मामलात यहाँ तक पहुँचने नहीं चाहिए थे, इनको पता भी था जो हमारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत है, इन्होंने भी जो है वो इतना संजीदा नहीं लिया इनको, क्योंकि अगर ये पहले दिन से जब से ये कह रहे थे तो इनके साथ बैठते और ये मामला यहाँ तक ना पहुँचता। आज आप देख लें कि 7-8 के करीब जो है वो सिविल जो बंदे हमारे 2 भाई हैं वो शहीद हुए हैं, इसी तरह पुलिस वाले ज़ाहिर वो भी हमारे भाई हैं, वो 3 जो है लोग वो भी शहीद हुए, और ज़ख्मियों की लातादाद जो है वो ज़ख्मी भी में हैं। लेकिन जो लोग आज दुनिया से चले गए हैं उनका जो है वो अभी उनके जो पीछे ख़ानदान है, उनके वालिदैन हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए जो है ये एक ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा मौका जो है वो उनको वालिदैन और किसी को भाई किसी को बेटा नहीं मिल सकेगा। बाकी तो दुनिया के मामलात जो है वो चलते ही रहेंगे। देखिए, मैं 2 साल मैं 2 बार कश्मीर गया, तो मैं ज़्यादा मुझे नहीं है, जो मैं समझता हूँ कि जब ये तहरीक शुरू हुई 2 साल कबल, जब इन लोगों ने मार्च किया तो हमारे जो गुजरात थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। मैं समझता था कि शायद इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये बात कहाँ तक जाएगी। उन्हें रोकने के बजाय चाहिए था कि लोगों के साथ मिलकर मामला आगे ले जाते, और मैं समझता कि मामला हमारे हो जाते। लेकिन चूंकि उन्होंने एक बदतमीजी का मुजाहरा किया हमारी हुकूमत ने और हमारी बुजुर्गान ने, वो समझ रहे थे कि शायद ये कोई नौजवान है सब फिरे हैं, लेकिन उनको जितना ये यानी उनकी जो ये ताकत थी उनका अंदाजा नहीं लगा सके। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की कि हुकूमत जो आज़ाद कश्मीर है वो किस मकसद के दवा है, उनको चाहिए था ना कि इन मामलों को यकसू करते, लोगों के साथ बैठते, इन लोगों को उनकी रहनुमाई करते। आप वो हमें कहते हैं कि हम इलेक्टेड लोग हैं, बाबा अगर अब इलेक्टेड लोग हैं फिर ये लोग किधर से आ गए हैं? ये लोग तो कश्मीर के ही हैं ना जो लोग आपके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें ये थोड़ी सी बात ज्यादा हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि बहुत से जो नजरिए के लोग हैं इसमें शामिल हैं, इसमें इराक के पाकिस्तान के भी हामी हैं, खुद मुख्तार के भी हामी हैं। फिर इन लोगों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करने का मौका दिया इन लोगों ने। मैं समझता हूँ कि सारा कसूर जो है हमारी हुकूमत का ही है कि जिन्होंने इनको सीरीज देना था 2 साल कबल, जब उन्होंने बिजली यानी और आटा सस्ता कराया कृषि साहब, तो फिर भी ये कहने लगे जी कि हमने कराया,
اب اگر انہوں نے کرا دیا تو کہ بھائی شکریہ. بس ہماری جو یہ بٹ صاحب ہمارے جو لوگ ہیں نا جو ہمارے معذرت کے ساتھ ہم صرف کریڈٹ کے چکروں میں ہیں. وہ اس نے دیا اس نے لیا اس نے لیا. وہ خدا کے بندو اس وقت جو ہے وہ پورا آزاد کشمیر بند ہے. اس وقت لوگ جو ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہیں. بیرون ملک سے لوگ جو گئے ہوئے ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے. جو لوگ واپس برطانیہ آنا چاہتے ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے, وہ شدید پریشانیوں سے دوچار ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی تک جو ہے وہ یہ ان چکروں میں ہے کہ جی کریڈٹ لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی ہماری حکومت کر رہی ہے. خدا کے بندو جو بھی ہوگا آزاد کشمیر کے مسائل حل ہوں گے. بٹ صاحب ایک بات جو ہے وہ میں بڑے فخر سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں نے جس طرح اس تحریک میں حصہ لیا, جس طرح اس تحریک جو اس کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہوئے ہیں لیکن مثبت بھی ہے, مثبت بہت زیادہ ہے. چونکہ ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک قوم ہو کر پوری جو نیشن ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیری ایک ہیں, اپنے مسائل کے لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہیں. یہ ایک بہت بڑا میسج گیا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں آپ اتنی تیزی سے یعنی عوامی کمیٹی کے حق میں گئے. میں خود بھی جو ہے نا ابھی بھی اندازہ نہیں لگا سکے پہلے, لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ ان کا موقف جو تھا وہ درست ثابت ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یقین جانے کہ میں نے 7-8 سال پہلے ایک بار مجھے سلطان محمد صاحب سے موقع ملا بات کرنے, تو میں نے کہا جی آپ لام بندی کریں. تو کہہ رہے ہیں لام بندی کیسے ہوتی ہے. میں نے کہا جی بارڈروں کا 2-4 لاکھ بندے کو اکٹھے کر کے ہندوستان پہ یہ میسج اٹراس کرنا ہے کہ ہم ادھر آزاد کشمیر والے بھی جو ہے نا وہ تحریک آزاد کشمیر میں مکمل طور اس میں ہیں. اور جب تک ہمیں یہ آزادی نہیں مل جائے گی ہم آرام سے نہیں بیٹھے. لیکن یہ جو ایکشن کمیٹی نے جو آپ کو ٹچ کیا اس میں تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا مجھے پتہ نہیں کوئی میں نے وہ پہلے کہا کہ اس میں کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہوئے ہیں, وہ میں بھی انشاءاللہ کروں گا, آپ کریں. جی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ یعنی ہندوستان خوش ہے جی کہ آزاد کشمیر میں یہ صورتحال بن رہی ہے. اور میں نے جیسے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں آزاد کشمیر کو یعنی اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود لوگ ہمارے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بھول ہے, یہ اس کی بھول ہے, یہ اس کی بھول ہے. ہم لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے, آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے جب اتنا بڑا ہنگامہ ہوتا ہے, اتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں, تو پھر اس کے کچھ ظاہر لوگوں نے, میں نہیں کہتا کہ پاکستان کے خلاف لوگوں نے وہاں نعرے بازی نہیں کی ہوگی, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے, ہم لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. یہ ہندوستان کی بھول ہے. ایک بات میں کر دوں, میں نے پہلے بھی 1-2 جگہ کی, لوگ مجھے اس بات پہ کہتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. ہم کشمیری ہیں اور کشمیریوں کے ایجنٹ ہیں. بالکل. ایک مطلب جگہ بیٹھے ہوئے تھے, لال پروان صاحب بھی وہ موجود تھے اور بڑے دوست تھے میرے. تو اس وقت خیال سے ہماری ملاقات ہوگی تو میں نے بات کی, تو میں نے ان سے جو بات کی میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا. میں نے کہا جی کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس نے یعنی پاکستان بننے سے پہلے علاقہ نعرہ لگایا تھا. لیکن پھر میں نے کہا جی کہ ہم علاقے ہم ہی ہیں, تو ہم پاکستان والا بڑا بھائی ہے, کوئی فرق ہمیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن ایک بات میں نے کی, میں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ کشمیر خود مختار ہو جاتا ہے تو پھر بھی پاکستانیوں کو اور ہمارے بھائیوں کو اس بات کو حوصلہ ہونا چاہیے کہ غیرت مند کشمیری جو ہے نا پاگوں پر بیٹھے ہوئے. بالکل. اصل میں آج آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی کہ اسلام آباد پریس کلب میں بھی جو ہمارے آزاد کشمیر کے جرنلسٹ ہیں وہاں موجود تھے, ان پر حملہ کیا گیا. اس طرح کے معاملات دیکھیں یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہوتا ہے, کیونکہ حالات کو خراب کرنے کی ایک کوشش ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جو پاکستان اور کشمیر آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان ایک نفرت کا بیج بو رہے ہیں, اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور جو حکومت وقت ہے اس سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ جو آج اسلام آباد پریس کلب میں جو ہمارے جرنلسٹ بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے اس کی تحقیقات کروائیں. قریشی صاحب یہ بڑا مسئلہ ہے, شاید ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے اور اس قسم کے واقعات رونمائی نہیں ہونی چاہیے. یہی ان باتوں کے یہی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں نا کہ پھر ظاہر ہے جب ہم کسی کو گالی دیں گے تو پھر اس کا رزلٹ تو پھر نہیں اچھا تو نہیں آئے گا نا. میں یہ سمجھتا ہوں جی
کہ اس واقعے کی وہ مذمت کرتے ہیں. جرنلسٹ جو لوگ ہیں نا وہ مظلوم لوگ ہوتے ہیں, ان پہ اس قسم کا یعنی اٹیک کرنا یہ مثلاً غیر ضروری بھی ہے اور یہ غیر اخلاقی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اپنی بات لوگوں کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں. بالکل ان لوگوں کو فری ہینڈ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو بات کرنے کا پورا. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے تو وہاں حملہ کرا دیا, جتنا بھی کرایا, کوئی پولیس والا ہے یا کوئی کسی قسم کا بھی ہے, یہ قابل مذمت ہے. ہم بالکل اس کی نہ اس کی یعنی حمایت نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات ہے کہ وہ لوگ بھی اس کے ناقل ہیں. جو آپ تحریک ہے نا وہ بڑے نازل موڑ پہ آپ پہنچی ہے. اب ہم سب کو جو ہے نا یعنی شخص کی بردباری اور حوصلے سے بات کو آگے لے جانا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کچھ کیا کہتے ہیں نا, اور دیسی زبان میں کہتے ہیں ڈلے والوں کا بھی کچھ نہیں, جی بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فخر ہے کہ ہم سب یکسو مل بیٹھ کر اس معاملات کو حل کریں. اور جو ایک بات کا پریشر میرے ذہن میں آ گئی ہے, یہ جو 4 دن سے لوگ کھڑے ہیں سڑکوں پہ, حوصلہ تو دیکھیں نا لوگوں کا بہت بڑا جی, بہت دلیری کے ساتھ, بہت دلیری کے ساتھ گدوں پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. ان لوگوں کو حوصلہ دیکھیں نا سڑکوں پہ کھڑے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات, جب سڑکوں پہ کھڑا اس کو غصہ بھی تو ہوگا نا. بالکل 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 صحیح بات ہے جی. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ سڑکوں پر کھڑے ہیں وہ بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس تحریک میں حصہ لیا. یہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کے لیے ان کو ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں نا وہ کم ہے کہ ان لوگوں نے ایک جو ہے ایک جد و جہد کے ذریعے اپنے مطالبات کے حق میں پوری قوم اس میں کسی پارٹی کو بدقسمتی کی بات ہے بٹ صاحب باتوں سے بات نکل آتی ہے. ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے بڑا جو ہے وہ گندا رول پلے کیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ مایوس کن رول پلے ہوا ان کی طرف سے کہ آزاد کشمیر کے اندر آج اگر یہ حالات ہوئے, لوگ خود اپنا حق لینے پر مجبور ہوئے, تو یہ اسمبلی کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے. اگر ہماری اسمبلی آزاد کشمیر اسمبلی لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دلواتی, ان کو انصاف ملتا, یہ جو سیٹوں کا معاملہ نہ ہوتا, یہ جو باقی معاملات اگر نہ ہوتے تو لوگ کیوں سڑکوں پر نکلتے, آج لوگوں کو نہ نکلنا پڑتا. لیکن بدقسمتی ہماری جو ہمارے ممبران اسمبلی ہے, انہوں نے سوائے جو ہے اپنی ذاتی تجوریاں بھرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج آزاد کشمیر پورے کی عوام سڑکوں پر ہے. یہ تو وہ تھوڑا سا پروگرام میں میرے خیال میں کوئی خرابی آ گئی. تو بٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہے اگر یہ اچھا رول پلے کرتے, لوگوں کو انصاف ملتا, لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ یہ سارے مسئلے حل ہوتے, تو آج یہ سارا کچھ نہ دیکھنا پڑتا. بدقسمتی سے ہماری جو اسمبلی ہے یہ اس کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ہر چیز ملتی, لوگوں کو انصاف ملتا, لوگوں کو جو ہے وہ ہر چیز مطلب ڈیولپمنٹ کے کام بر وقت ہوتے, تو یہ کوٹا سسٹم یہ سارا کچھ اگر وہ خود ہی اس کو ڈیل کر لیتے تو آج لوگ سڑکوں پر نہ نکلتے. دیکھیں جی, یہ چونکہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہمارے جو لوگ ہیں سیاست میں ان کی کارکردگی جو ہے مایوس کن ہے. ان کو چاہیے تھا کہ 2 سالوں میں وہ معاملات کو یکسو کر لیتے, ان سے رابطے کرتے, ان کو ساتھ بٹھا کر بات کرتے ایکشن کمیٹی والوں کو, تو پھر عزت وقار میں بھی اضافہ ہوتا اور معاملات اتنے خراب نہ ہوتے. اور جو جانے ضائع ہوئی وہ نہ ہوتی. تو یہ ان کا فیلئر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو کمیٹی والے وہ تو 2 سال سے چلا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, وہ تو کر رہے ہیں نا. ان کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے, اور میں سمجھتا کہ یہ ان کا فیلئر ہے. اور انہیں جو آئندہ انتخابات ہوں گے انہوں کو مشکلات ہوں گی. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی بھٹ صاحب جو آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہے, اب میرے خیال میں آزاد کشمیر کے اندر جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی مانے یا نہ مانے, جس طرح برطانیہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ریفارم پارٹی تیزی کے ساتھ آگے آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھے گی. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے جو آنے والے الیکشن ہے اس میں
جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ اپنا کردار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کرے گی، اور لوگ اس دفعہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آزاد کشمیر کے مسائل حل کرنے والا لگ ایسے رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ اس سے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، میں خوش ہوں اگر ایکشن کمیٹی جو ہے جو آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق خود کو رجسٹر کراتی ہے، تو ظاہر ہے اگر الیکشن کمیشن والے ان کو یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جی جی یہاں بتائیے کہ اندر بھی ایسا ہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے ابھی بہت سا کام کر لیا ہے بنیادی طور پہ جو کرنا تھا، تو اگر وہ الیکشن لڑنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بازار جو ہے نا بڑی سازگار ہے۔ جی جی، اور ماحول ان کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ جی یہ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا رزلٹ نکلتے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم جو ہے صرف ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو آزاد کشمیر کے اندر کوئی اس وقت ایجان کی سی صورت حال ہے، آزاد کشمیر کے اندر ایک جو ہے وہ دھرنا چل رہا ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پر ہے۔ اللہ کرے کہ آج یہ جو معاملات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، ان کا کوئی حل نکل آئے، اور یہ جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، جیسے بھی ہوں دونوں طرف سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کو بھی آج کچھ نرمی دکھانی چاہیے۔ روز اس طرح کی بیٹھک نہیں ہوتی، روز اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، کچھ اسلوبی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ حل ہوتا ہے، اگر کوئی رہ بھی جاتا ہے تو اس پر مزید بات چیت کے لیے جو ہے وہ وقت لے لیں اور بیٹھ کر معاملات کو یکسو کریں، تاکہ یہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو اس وقت صورت حال ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ جی جی میں سمجھتا ہوں جی کہ چونکہ 3-4 دن ہو گئے ہیں نا اس کو اپنے ہڑتال کو، جی تو اس کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ تھک جاتے ہیں، پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر معاملات ہیں، پھر شروعات بھی ہوگی، یہ سارے معاملات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے چونکہ ایک مکمل ہڑتال کر دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ہڑتال آزاد کشمیر پر تو پورے پاکستان یا کسی جگہ پہ نہیں جی ہے، جی جو یعنی کامیابی عوامی ایکشن کمیٹی نے دی ہے وہ اس کو ختم نہ کرے، بلکہ اس طرح کریں کہ آپ جو معاملات طے ہوں گے حکومت پاکستان سے ان پہ تو راضی ہو کے آگے بات ہو آگے دیکھی جائے۔ کچھ معاملات اگر بقایا ہیں تو ان پہ آگے بات کی جا سکتی ہے۔ ایک بات اور میں آپ کے پر اس سے پہلے کہ آپ کلیئر ہو جائیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ انٹرنیٹ کی سروس کی بحالی بہت ضروری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ شروع میں ہی اس کو جو ہے نا وہ بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ ہیں اوورسیز میں 15-16 لاکھ کشمیری یہاں برطانیہ میں موجود ہیں، یوروپ میں موجود ہیں، جی ہم جی سب جو ہے نا جن کا اپنے وطن کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ بالکل اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اگر معاملات کو اس طرح نہ کیا جاتا تو زیادہ بہتری تھی۔ اس پہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اگر آپ اندھیرے میں رکھیں گے تو پھر اندھیرے میں تو بات نہیں بنے گی، اس میں پھر خرابیاں پیدا ہوں گی، پھر لوگ جو ہے ان میں جان تکلیف ہوگی، لوگ جو ہے غصہ زیادہ پایا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کی کو جو انٹرنیٹ سروس ہے اس کو بحال، لوگوں کو جی جی، بلکہ جو بھی مشکلات ہیں جو جی ابھی ایک تو ہے کہ میں جی 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 بٹ صاحب جی اگر آپ یعنی ایک بات سچ پہ حق پہ ہے تو پھر آپ کو کس بات کا ڈر ہے جی؟ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو چاہیے نا کہ لوگوں کو مکمل لگائی ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح پھر جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو زیادہ کم غصہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، تو جو بات سامنے ہو تو اس میں کچھ نرمی ہوتی ہے، کچھ معاملات درستی کی طرف جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سروس کے بحال ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوئے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ایکشن کمیٹی سے یہ گزارش کریں گے آپ لوگ بھی زیادہ رجسٹ نہ کریں، جو معاملات ہو گئے ان پہ آپ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کریں۔ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر پھر یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک طرف ہڑتال پہ شٹر ڈاؤن ہے 4 دن سے، پھر لوگوں کو کسی جگہ لے کے جانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان ایسا کرتی ہے لوگوں کا ہیلیکاپٹر کے ذریعے کہیں آنا جانا ہو، اگر یعنی حکومت لوگوں کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہیلیکاپٹر مہیا کر سکتی ہے تو کور کمیٹی کے لوگوں کو اس میں لانے میں کیا حال ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے تھوڑا حوصلہ دکھایا جائے، بردباری سے کام لیا جائے تاکہ معاملات کو جو ہے وہ درست کیا جائے۔ جی بہت شکریہ ریاض بٹ صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین
جو اس وقت آزاد کشمیر میں جو اس وقت پروٹیسٹ پر لوگ موجود ہیں احتجاج کے لیے، ان کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور امید ہے کہ آج جو ہمارے جو معاملات ہیں وہ یکسو ہو جائیں گے، اور جو معاملات ہیں وہ حل ہوں گے، اور آزاد کشمیر میں ایک بار پھر جو ہے وہ جو ساری سڑکیں اور جتنے بھی جو معاملات ہیں وہ سارے حل ہوں گے اور بیک ٹو نارمل ہو جائے گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت جلد جو ہے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔